اب آ جاتے جناب فطروں کی طرف کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ان کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتا ہے۔ غوث اور ابدال، مفتی، عالم، مجتہد، سارا کچھ ایک ایک بندے کو مان لیں تب بھی قادیانی کافر ہی رہیں گے۔ اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ۔ میں نے چشتی رسول اللہ کھول دیا، میں نے اشرف علی رسول اللہ کھول دیا۔ حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا کی موت کا دفاع کیا مرزا نے، ساشے بیگ والے مرزا نے۔ تسی اودے وچ پے رہے کہ فلانا ٹائلٹ وچ مر گیا، فلانا ادھر مر گیا، تواڈے جتھے مرے نا سانو پتہ ہے۔ تو قرآن نے اس کا بہترین فیصلہ کر دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اب آ جاتے جناب فطروں کی طرف۔ فتنے کون کون سے ہیں جو کہ عقیدہ ختم نبوت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہم نے بیسیکلی ڈسکس کرنا ہے انٹرنل جو فتنے ہیں، اندر رہ کے، بظاہر اندر رہ کے جو لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کون کون سے۔ پچھلی ساری کی ساری گفتگو کو ایز اے ون لائنر یا ایز اے نٹ شیل اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ جب سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاج ختم نبوت ملا ہے، اس کے بعد نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے، نہ ملی ہے، نہ ملے گی۔ جو ممکن بھی جانے ایمان والا وہ بھی نہیں رہ جاتا، اور یہ قطعی و جزمی عقیدہ ہے، اس کے اندر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے نبوت مل گئی اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ آج اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وما المبشرات، آقا مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالح، اچھا خواب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ مبشرات ہے۔ بڑے بڑے اچھے خواب لوگوں کو آتے ہیں، بڑے بڑے بہترین خواب لوگوں کو آتے ہیں، لیکن سب سے بہترین خواب، سب سے اچھا خواب وہ ہے جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ بس ایک بار وہ شعر دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ آ جائے جناب، دو فتنے ہیں جنہیں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ایک تو ہے فتنہ مرزائیت ساشے پیک کے اندر، چھوٹی پیکیجنگ کے اندر بھی جو ہے مرزا قادیانی کا جو فتنہ ہے وہ موجود ہے، تو وہ چھوٹی پیکنگ والے ساشے پیک والے فتنے کو ایک تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فتنہ غامدیت کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ جو چھوٹی پیکیجنگ کے اندر فتنہ مرزائیت موجود ہے، وہ اس کا ایک بڑا گولڈن کوٹ وہ اپنا اسے قرار دیتا ہے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں۔ اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور اس چیز کو وہ بندہ تعلیق بالمحال قرار دیتا ہے کہ جناب یہ تعلیق بالمحال ہے، اور اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ جس گفتگو کے اندر وہ اس چیز کو تعلیق بالمحال کہہ رہا ہے، اسی گفتگو کے اندر وہ کہتا ہے کہ کچھ قادیانی آئے تو ان سے میں نے یہی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ جاؤ یہ بات اپنے مربی سے لکھوا لو، ٹائم قیامت تک اس طرح۔ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال۔ اس میں نے قادیانیوں کو یہ کہا تھا، جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے انہوں نے کہا کہ جی مطلب پہلے تو وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ کیا کہ، میں نے کہا یار یہاں سارے لوگ آتے ہیں، آپ آئیں بات کریں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کیا دھوکے دیے گئے۔ وہ بات چلتے چلتے نا میں نے کہا یار دیکھو آپ یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیے، تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہے ہو نا ساروں کو۔ کہنے لگے نہیں علی بھائی ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا واہ، یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ نا تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ سے کفر کا فتویٰ اٹھا لیں گے، ٹائم قیامت تک جائے۔ ہاں ٹائم قیامت تک جائے۔ جناب والا ان کے مربی کا لکھ کے دینا تو دور کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ان کا جو خلیفہ اس ٹائم کے اوپر مرزا مسرور، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہم وہ بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسے ہم کافر نہیں کہتے۔ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں۔
کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جب اس بات کو کہتا ہے تو اب مرزا کس جگہ پہ کھڑا ہوگا؟ جب یہ انہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ کسی مربی سے لکھوا لاؤ تو ہم آپ سے فتویٰ کفر اٹھا دیتے ہیں۔ کیسے اٹھا دیتے ہیں؟ اگر وہ ہمیں صرف مسلمان مان لیں تو اس وجہ سے ہم ان سے فتویٰ کفر اٹھا دیتے ہیں۔ نا 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 مرزا، یہ بات نہیں ہے۔ حق حق ہی رہتا ہے، باطل باطل ہی رہتا ہے۔ حق کو حق مان لینے سے یہ نتیجہ نہیں نکلا کرتا کہ باطل کو بھی حق مان لیا جائے۔ کیسی بیوقوفوں والی یہ بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ مرزا کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم بھی انہیں مسلمان مان لیں گے۔ سنیے اہل سنت کا عقیدہ اور سنیے مسلمانوں کا عقیدہ، وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت موجود امت کو اگر قادیانی غوث اور ابدال بھی مان لیں، مسلمان ماننا تو دور کی بات، غوث اور ابدال، مفتی، عالم، مجتہد، سارا کچھ ایک ایک بندے کو مان لیں، تب بھی قادیانی کافر ہی رہیں گے۔ اس کے اندر کسی قسم کی گفتگو نہیں ہے اور کسی قسم کا لوز بال نہیں ہے، نہ ہم ایسے کسی قسم کے فتنے کو جو اجازت دیں گے وہ اس قسم کی گفتگو کرے اور اس انداز میں لوگوں کو جو ہے وہ نارملائز کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی مرزا انجینئر نے ایک بار آیت ختم نبوت کے ترجمہ کے حوالے سے، وہ جو آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس آیت کے حوالے سے مرزا انجینئر کہتا ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے نا، صحیح ترجمہ یہ تو قادیانیوں نے کیا ہوا ہے جناب، یہ ہمارے لوگوں نے تو ویسے ہی جو نا اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ترجمہ کر دیا، یعنی کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی کرنا، یہ مرزا کے نزدیک غلط ہے اور صحیح ترجمہ جو ہے وہ قادیانیوں نے کیا ہوا۔ یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ جو ترجمہ کون سا ترجمہ مطلب ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو، اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے۔ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے، سوائے چاندے کے علماء کے۔ صرف اس لیے ترجمہ کیا ہمارے علماء نے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کو کوئی حرف نہ آئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں؟ لوگوں نے اگر قرآن کی آیات سے غلط رزلٹ نکالا ہے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل دیں گے؟ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے۔ یہ ہے جناب، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ تو قادیانیوں کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، پھر بھڑکتا ہے جناب، میں نے چشتی رسول اللہ کھول دیا، میں نے اشرف علی رسول اللہ کھول دیا، میں نے یہ کر دیا، میں او بھائی بات یہ تو اپنی باتیں دیکھ، کام دیکھ اپنے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ بتائیں کہ میں آخری نبی ہوں، صحابہ یہی سمجھیں کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں اور اس آیت کا مطلب آخری نبی لیں، اسی کے بعد پوری کی پوری امت جو ہے وہ اس سے آخری نبی مراد لیں، کیا عجیب و غریب بات ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے یہ مراد لیا، اگر کسی نے سیل آف پروفٹ کہا، اگر کسی نے مہر نبوت کہا، تو بھائی وہ کچھ اسٹیمپ آف نبوت نہیں ہے، وہ سیل آف پروفٹس ہے، وہ سیل جس کے بعد نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے، کوئی نئی چیز اندر نہیں جا سکتی، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر سیل آف پروفٹس بھی کہا جائے، اگر تو نے خاتم النبیین کا یہ مطلب ہی لینا ہے، اس صورت کے اندر بھی مرزا کسی صورت نبی نہیں مان سکتا۔ یہ جو ہے نا، یہ گنجائش کسی صورت نہیں نکلتی، کسی ترجمے سے نہیں نکلتی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کے اجماع سے ہٹ کے ترجمہ کیا ہے، لیکن اگر اس سے بھی دیکھا جائے جس اینگل سے ان لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، مرزے کی جان تب بھی نہیں چھوڑتی۔ سٹیمپ آف نبوت کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا، سیل آف پروفٹس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے نبوت ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ایسی سیل لگی ہے کہ اب کوئی بندہ نبوت کے حوالے سے کلیم نہیں کر سکتا، کسی بندے کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یہ ہے وہ ترجمہ بھی جو کہ امت سے لوگوں نے ہٹ کے کیا ہے، اس کے حوالے سے مرزا کی جان نہیں چھوٹتی۔ اور خود مرزا انجینئر کا جو، اب میں کیا کہوں اس بات کو،
وہ مدعی سست اور گواہ چست والی جو ہے وہ حالت ہے کہ مرزا قادیانی خود خاتم کا ترجمہ آخری کرتا ہے. وہ جناب مرزا خود لکھتا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں، میرے ساتھ کوئی شاید لڑکی ایک پیدا ہوئی، وہ پہلے نکلی، پھر میں نکلا، یعنی کہ میں اپنے والدین کے حوالے سے خاتم الاولاد ہوں. یہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ روحانی خزائن میں وہ خاتم نبوت کا اور خاتم النبیین کا مطلب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے. تو جناب والا یہ تو مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے، اور تو انہی کی حمایت کرتے کرتے اسی کے عقیدے کے خلاف بات کری جا رہا ہے. بعد میں جو اس نے حرکتیں کی ان کے حوالے سے، تو جو اس کے ساتھ ہوئی اور جو اب تک ہو رہی ہے، جو آگے ہونے والی ہے، وہ تو ساری کی ساری چیز ہے. تو کیوں اپنا بیڑا گرک کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ قادیانیوں کو کافر کہنے کے اوپر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا بیان دیا غامدی صاحب نے بھی کہ جناب ہم جو ہے وہ انہیں کافر نہیں کہتے، جو بھی بندہ اپنے آپ کو کلمہ گو کلیم کرتا ہے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے انکار کروں. احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں. یہ جناب بیان دیا غامدی صاحب نے، اور اس کی بڑی تائید و تحسین کی مرزا انجینئر نے کہ جناب مجھے بڑا بیان یہ پسند آیا کہ پتہ نہیں اگلے بندے کو تعویل کی غلطی لگی ہے، وہ تعویل کی غلطی اصل میں لگی ہے، منافقانہ لگی ہے. یہ غامدی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے. کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے. تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسیپٹ کریں اسے. کیا چیز ہوئی ہے، اس طریقے سے جو چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی، ٹھنڈا کیا جائے، ذرا کہتے پانی پاؤ ذرا شہوان دے، ٹھنڈا کرو. تو جناب والا بات یہ ہے کہ غامدی صاحب بھی اور انجینئر صاحب بھی، مفتی جو ہے وہ کسی کو کافر کرتا نہیں ہے، وہ صرف قرآن کے تحت اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت کافر بتا دیتا ہے کہ جناب یہ بات کرنے والا، یہ کام کرنے والا جو کافر ہو جاتا ہے. اور مرزا انجینئر خود کن کن معاملات کے اندر تکفیر کرتا ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے اس لیے مرزا نے خود اس بات کو مانا کہ اس کا منکر کافر ہے. اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر. اسی کے ساتھ ساتھ خود کہتا ہے کہ میں نے وہابیوں کو بتایا، اہل حدیثوں کو بتایا ہے کہ علم غیب کا منکر کافر ہے. کہ انجینئر صاحب وہ واحد ہے جنہوں نے اہل حدیث کو بتایا کہ بھئی نبی اسلام کے علم غیب کو کوئی نہ مانے وہ کافر ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے حوالے سے اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے وہ کافر ہے. ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ نہ دینے والے کے حوالے سے اس نے کہا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا جو ہے کافر ہے. تو ایسے لوگ تو آپ سمجھے کافر ہو چکے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو مرزا جی جب صحابیت سیدنا صدیق اکبر کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے، جب علم غیب کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا ایک طریقہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو سکتا ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر کیسے نہیں ہے؟ جو میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے فرامین کے حوالے سے ان کو پس پشت ڈال کے کہے کہ آج بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ جناب یہ جو ہے مرزا نبی آیا ہوا ہے، کیسے وہ بندہ جو ہے مومن ہو سکتا ہے؟ اب مرزا اور مرزا کے مرشد اور مرزا کے استاد غامدی صاحب کے لیے قرآن مجید سے اینٹی وینم پیش خدمت ہے. قرآن کا فتویٰ آپ کو پیش کرتے ہیں. سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 47 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے، الکتاب کے نزول کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ان پر ایمان لانے کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد آیت کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر کافر. یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کافر. مرزا انجینئر بھی
اور اسی کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب بھی یہ بتائیں کہ کیا احمدیوں نے آیت ختم نبوت کا انکار نہیں کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کا انکار قادیانیوں نے نہیں کیا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، کافروں کے علاوہ انکار کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو ایک بھی آیت کا انکار کرے گا کافر ہوتا چلا جائے گا۔ جو اتنی اہم آیت کا، آیت ختم نبوت کا، اتنے اہم عقیدے کا انکار کرے گا، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے، امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے، وہ بندہ کیسے مومن رہ سکتا ہے؟ یہ کیسی عجیب و غریب سی بات؟ جب قرآن ایک بات بیان کر رہا ہے، قرآن نماز بیان کرتا ہے آپ بیان کرتے ہیں، قرآن زکوٰۃ بیان کرتا ہے آپ بیان کرتے ہیں، قرآن جو احکامات بیان کرتا ہے آپ بیان کرتے ہیں، تو جب قرآن کسی کا کافر ہونا بیان کرتا، وہ بھی بیان کرنا آپ کا بنتا ہے، اور وہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہیے۔ جب قرآن کہے وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، کافروں کے علاوہ اللہ کی آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ ان آیات کا انکار کون کرتا ہے؟ کافر کرتا ہے۔ تو بس جو آیت ختم نبوت کا انکار کرے گا وہ بھی مومن نہیں رہ جاتا، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا کی موت کا دفاع کیا مرزا نے، ساشے بیگ والے مرزے نے مرزے کی موت کا دفاع کرتے ہوئے آپ لوگ ابھی تک اسی چیز میں پڑے ہو، فلانا ٹائلٹ مار گیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ مرزا نے اس بات کے اندر ایک عجیب سا جملہ بولا، اور مرزا نے کہا کہ تاڑے جتھے مرے نے نا وہ سانوں پتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ کرتا ہے سیدنا عبیدہ بن جراح۔ تسی ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਉਧਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। چھڑ دو، کوئی علمی گل کرو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، شکل نہیں دیکھی جاتی جسے طاعون ہوا ہو، اتنے موٹے موٹے پھوڑے نکلتے ہیں پورے جسم پہ، پیپ پڑتی ہے۔ اور ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ انہیں جناب طاعون کا جو ہے مرض ہو گیا تھا، تو نعوذ باللہ پھر کہتے ہیں شکل نہیں دیکھی جاتی، اور اس طرح کی بات۔ یہ مرزا کی سوچ ہے، یہ مرزا کی تھنکنگ ہے کہ ایک صحابی کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ تاڑے جتھے مرے نے نا وہ بھی سانوں پتہ ہے، تواڈے جتھے مرے نا سانوں پتہ ہے، تواڈے جتھے مرے نا سانوں پتہ ہے۔ اور دفاع کس کا کر رہا ہے؟ مرزا قادیانی کا لیٹرین میں مرنے کے حوالے سے۔ بھئی بات یہ ہے کہ قادیانی نے کیا ہوا تھا نبوت کا دعویٰ، وہ تھا نبوت کا دعوے دار، تو جواب میں تمہیں کسی نبی کو پیش کرنا چاہیے تھا کہ جناب یہ فلانے جو نبی ہیں ان کے حوالے سے نعوذ باللہ جو ہے وہ انتقال کے وقت کوئی ایسی حالت تھی ان کی، یہ بات بیان کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات تو بیان ہی نہیں کرنی بنتی کہ تو آگے صحابی کو جو ہے پیش کر رہا ہے برابر کے اندر لا کے، یہ کیسی بات ہے؟ اور بالکل جو ہے وہ کمپیریزن ہی نہیں بنتا، خلط مبز کر کے پیش کر دیا، اور عوام آگے سے جو ہے نا وہ اس کے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ واہ واہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، وہ نبی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کسی نبی کے حوالے سے انتقال کے وقت کوئی ایسی سچویشن تو ثابت کر کہ اس طرح کی کوئی حالت ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی حالت سے محفوظ رکھتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور ہوں یا نعوذ باللہ گھن کھائیں۔ اور رہی بات امتیوں کے حوالے سے تو طاعون سے اس دنیا سے جانا یہ تو درجہ شہادت پانے والی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف کے اندر صحیح فرمان موجود ہے کہ اگر کوئی طاعون سے مرتا ہے تو وہ شہید ہے۔ تو یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انبیاء کے حوالے سے کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کے حوالے سے وہی ہوتا ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا، طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ جیندیاں بھی تسی واہ واہ تے ظاہری طور تے اس دنیا تو جان تو بعد بھی تہاڈی کیا ہی بات ہے۔ یوں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ یوں دنیا سے جاتے ہیں اور یوں دنیا میں رہتے ہیں، یوں نہیں ہوتا کہ ان کی موتیں جو لیٹرین کے اندر ہو رہی ہوں۔ خود وہ لکھتے ہیں کہ جناب ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ اس کے بعد انہیں 4 روپے کے قریب ہی جو نا وہ نظام بنا کے دے دیا گیا کہ اتھے ہی کری جاؤ تو اتھے ہی سانبھی جاؤ۔ تو وہ بالکل لیٹرین اور کیا ہوتی ہے جدھر بالکل سارا نظام ساتھ میں، وہ لیٹرین ہی ہوتی ہے، ضروری صرف سیٹ کو لیٹرین تھوڑی کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، پھر یہ کہنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کہ مرزا قادیانی جو لیٹرین میں مرا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بستر کے اوپر قضائے حاجت کرتے مرنا، ساتھ میں قضائے حاجت کرتے مرنا۔ اور لیٹرین کیا ہوتی ہے؟ شاید لیٹرین میں اتنی غلاظت نہ ہوتی ہو جتنی جو ہے وہ ایسے بندے کے بستر کے اوپر بن جاتی ہے۔ اور لیٹرین کیا ہوتی ہے اور غلاظت کیا ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ مرا ہے؟ تو نال ہی مرزا سینئر تو مرزا جونیئر واسطے وڈا پھکا جڑا نا وہ پیش خدمت ہے کہ جناب خود مرزا قادیانی نے اشتہار چھپوایا مولوی ثناء اللہ کے حوالے سے، ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے
ایک اشتہار چھاپا مرزا قادیانی نے اور اس کے اندر کہا کہ جناب یہ جو الزامات میرے اوپر مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب لگاتے ہیں، اگر یہ سچے ہیں تو یا اللہ پھر مجھے اس کی زندگی میں موت دے دے، اگر یہ جھوٹے ہیں تو جناب اسے ہیضے کے ساتھ موت دے، یوں کر دے۔ یعنی کہ مرزا قادیانی خود ہیضے کے ساتھ مرنا اس کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ ہیضے کے ساتھ مرنے کو جھوٹے ہونے کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے ہیضہ ہو گیا۔ آخر میں جو اس نے بات بتائی، اور اسی کے حوالے سے کچھ لوگ کہیں گے وہ نیچے قادیانیوں نے نیچے واضح کیا ہوا ہے یہ حضرت کا اپنا خیال تھا اور اس طرح کی، وہ بھائی اپنا خیال نہیں تھا اس کا، وہ بہت اعلیٰ قسم کا طبیب بھی تھا، اور آپ بھی مانتے ہو کہ حضرت کو جو ہے نا وہ طب کے اندر بھی بڑی ایکسپرٹیز تھی۔ تو جسے طب کے اندر اتنی ایکسپرٹیز تھی وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو اس چیز کو نہیں پہچان سکا کہ مجھے ہیضہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جو چیلنج کیا گیا تھا اس کے اندر، ایک تو اس کے اندر ہیضے کو یہ قرار دیا گیا کہ جناب یہ کوئی جھوٹے بندے کے مرنے کی جو ہے نا وہ یہ بیماری ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مرزا نے خود یہ کہا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ چشم فلک نے پھر نظارہ ویکھیا کہ مرزا جہنم رسید ہویا 26 مئی 1908 نو۔ 26 مئی 1908 کو مرزا جو ہے وہ پار ہو گیا، چیٹے لگ گیا، جبکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے مرزا کے انجینئر کے ساشے پیک والا جو مرزا ہے اس کے مستند سورس سے لی ہے۔ مستند سورس اس کا ویکیپیڈیا، وہ کہتا ہے جی کہ مولوی ثناء اللہ امرتسری جو ہیں وہ 15 مارچ 1948 کو جو ہے وہ اس دنیا سے گئے۔ جناب والا بات یہ ہے کہ 14,538 دنوں کے بعد مولوی ثناء اللہ دنیا سے گئے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی غور کرنا چاہے تو یہ بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ خود نبی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا، اور خود دوسرے بندے سے 14,000 کچھ دن پہلے، 39 سال پہلے اور 477 مہینوں پہلے جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ پھر قادیانیوں کو بہتر اہل کتاب کہنے کے حوالے سے مرزا کا ایک بڑا عجیب و غریب سی بات ہے۔ اس کے اندر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب کیونکہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس لیے وہ بہتر ہے۔ آپ ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، اب عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے، جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ جناب والا وہ قرآن کو بھی بظاہر مانتے ہیں، حقیقتاً نہیں مانتے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ بظاہر مانتے ہیں، حقیقتاً نہیں مانتے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ قرآن کو مانتے ہوتے سب سے پہلے تو مانتے وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسے وہ مانتے ہوتے۔ اگر وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوتے تو اس بات کو مانتے کہ نبوت ایک خوبصورت محل جس کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا اور اس کے اندر آخری اینٹ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسے وہ مانتے ہوتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تیرا مقام میرے حوالے سے وہی ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی کو میرے بعد نبوت ملنی ہوتی تو وہ عمر کو ملتی۔ تو اگر یہ قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو کیا وہ ان باتوں کو نہ مانتے؟ اور ابھی میں نے جو ایک حدیث بھی بیان کی لم یبقى من النبوت الا المبشرات کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے، کیا وہ ان فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان رہے ہوتے؟ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی
لا نبی بعدی لا نبی بعدی، تو جب میرے آقا نے خود یہ بات بتائی ہوئی ہے تو جو قرآن کو مانتا وہ قرآن کی آیت ختم نبوت کو بھی مانتا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا وہ میرے آقا کی اتنی ساری احادیث کو بھی مانتا، جو بظاہر یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کو مانتا ہوں، وہ اگر ان باتوں کو نہیں مانا تو اس سے بڑا منافق اور جھوٹا کون ہے؟ اور رہی بات منافق کے حوالے سے تو قرآن نے اس کا بہترین فیصلہ کر دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ اس ٹائم کے اوپر اگر مرزا انجینئر خدا نہ خواستہ ہوتا، اس نے کہنا تھا یار یہ کیسی بات ہے، کیونکہ نا منافقین بظاہر تو مان ہی رہے ہیں، تو اس چیز کا انہیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ بظاہر مان رہے ہیں۔ نہ 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 نہ، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا جو بظاہر مانے اور اندر سے نہ مانے، اوپر اوپر سے مانے اور حقیقتاً نہ مانے، وہ فی الدرک الاسفل من النار ہوگا، وہ آگ میں سب سے نیچے ہوگا۔ ثابت ہوا کہ قادیانی قطعاً بہتر اہل کتاب نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو فی الدرک الاسفل من النار ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مرزا انجینئر کی کلا بازیاں، کبھی یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو مان لینا، جیسے کہ ادھر بتا رہا ہے کہ وہ جی قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان کو مانتے ہیں اور یہ ان کی اچھی بات ہے، اور کہیں یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو نہ مان کے عمل نہ کرنا زیادہ اچھی بات ہے۔ اور یہ بات کب کی؟ جب اپنے روحانی والدین کا دفاع کرنا تھا اس ٹائم کے اوپر۔ اس سے پوچھا گیا کہ شیعہ تو بخاری شریف کو نہیں مانتے، انہیں ہم کیسے کنونس کریں؟ تو مرزا کہتا ہے جناب بہت سارے سنی بھی نہیں مانتے، 70% سنی جو ہے وہ نہیں مانتے، تو کریں کیا؟ کریں یہ جی کہ وہ اب نہیں مانتے تو اچھی بات ہے نا، وہ نہ مان کے عمل نہیں کر رہے۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، شیعہ جو صحیح بخاری کے اوپر یقین نہیں رکھتے تو ہم ان کو کیسے کنونس کریں؟ سنی بھی کوئی یقین نہیں کرتے میرے بھائی، اس وقت سنیوں کے 70% تو حنفی ہے اور وہ بخاری مسلم کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے، تو سنیوں میں بھی آپ دیکھ لیں کتنی بڑی دراڑ ہے کہ 70% سنی بخاری مسلم پہ عمل نہیں کر رہے، مان رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے۔ تو شیعہ اگر مانتے نہیں ہیں تو بات تو وہی ہے، بلکہ شیعہ تو بہتر ہے کہ وہ نہ مان کے عمل نہیں کر رہے، یہ تو مان کے بھی عمل نہیں کر رہے۔ ادھر قادیانی مان کے قرآن کو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر تھے، ادھر شیعہ جو ہیں وہ بخاری کو نہ مان کے بہتر ہیں۔ یہ ہیں مرزا کی کلا بازیاں۔ اتنی سی بات ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔